اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سورہ نصر کا ترجمہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں سورہ نصر کے تعارف کی طرف۔ سورہ نصر جو ہے وہ مدینۃ المنورہ میں اس کا نزول ہوا اور اس میں 1 رکوع ہے اور 3 آیتیں ہیں، اور نصر جو ہے وہ عربی میں مدد کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے سورہ نصر کی پہلی آیت میں آیا، اور اس صورت میں حضور علیہ الصلاۃ کو یہ بتایا گیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ جب ایسا کریں تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا اور اس امت کے لیے بخشش طلب کرنا۔ تو اب ہم آتے ہیں اس صورت کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی۔ تو ناظرین، اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے جو لوگ تھے وہ ایک دو کر کے دین اسلام میں داخل ہوتے رہے، مگر جب مکہ پاک فتح ہوا تو اس پر فوج در فوج جو ہے وہ لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے رہے، اور حضور علیہ الصلاۃ کو حکم دیا گیا کہ جب اس طرح سے لوگ دین اسلام میں داخل ہوں تو آپ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا اور اس امت کے لیے بخشش طلب کرنا۔ تو آگے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں 6 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ صحابہ کرام کی تعداد 5 یا 7 نہیں ہے، بلکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، تبھی تو فرمایا فوج در فوج۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ فوج جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ زیادہ لوگوں کو، ایک بڑے لشکر کو کہتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے ایمان لایا ان کا ایمان قبول ہوا، جس میں حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ اور حضرت وحشی وغیرہ یہ سب شامل ہیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ لوگ بعد میں بھی ایمان پر قائم رہے، کیونکہ ان کے ایمان کا ثبوت تو ہمیں اس آیت سے مل گیا، مگر ایمان دین سے نکلنے کا کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ کو غیبی خبر دی گئی تھی فتح مکہ کے حوالے سے۔ 5ویں بات، حضور علیہ الصلاۃ کے زمانے میں یہ بہت بڑی سعادت مندی تھی کہ لوگ جو ہے وہ حضور کے خدمت میں آ کے وہ ایمان قبول کرتے۔ اور آگے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں نازل ہوئی، اور اس سورت کے نازل ہونے کے بعد جو حضور کے صحابہ کرام تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اور اب جو ہے وہ آپ زیادہ ٹائم اس دنیا میں تشریف نہیں رکھیں گے۔ اور ایک روایت ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور آپ نے خطبہ دے کر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ اس دنیا میں رہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، اور اس بندہ نے یہ اختیار قبول کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو یہ دراصل حضور علیہ الصلاۃ کا اپنی طرف اشارہ تھا، اور صحابہ کرام سمجھ گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے سب کچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان۔ تو ناظرین، یہ تھا سورہ نصر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔